أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ فاتحہ کی آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش گزشتہ کئی ہفتوں سے کی جا رہی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی تہ تک پہنچنا انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اپنی بڑائی کی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں. انسان کی زبان قاصر ہے اور انسان کی سوچ قاصر ہے، لیکن اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہم انسانوں کو سکھائی ہے اس صورت میں، وہ اہدنا الصراط المستقیم اور اس کے بعد جو آیت ہے اس کی صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی توفیق کی دعا مانگنا ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے یوں دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور اس کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے بات ہوئی کہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنا اور سیدھے راستے پر کی توفیق اس کا کیا مطلب ہے اور انسان کو اس کی کتنی ضرورت ہے. سیدھے راستے سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام کے بغیر، اس سیدھے راستے کے بغیر نجات ممکن نہیں. قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے اور قرآن کی جو باتیں ہیں وہ برحق ہیں. قرآن کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک ارشاد برحق ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل خود قرآن ہے، خود قرآن کی آیات ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی کاوش نہیں ہے، انسانی کوشش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور برحق کلام ہے، اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قرآن مجید کی حفاظت کی ہے. تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں وہ سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح حدیث شریف کے ذریعے سے، سنت رسول کے ذریعے سے ہمیں وہ سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر ہدایت دی امت کے لیے کہ فلاں فلاں حالات پیش آ جائیں، فتنوں کا زمانہ ہو تو کیا کرنا چاہیے امت کو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں. خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی یہ بات فرمائی گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ بھی ثابت قدم رہیے اور دوسروں کو ثابت قدم رہنے کی آپ تلقین کیجیے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، درست راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، اور جو ادھر ادھر کے راستے ہیں ان کے پیچھے مت چلو، ان پر مت جاؤ، وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. اور ایک موقع پر فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ کہیے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے دلائل کی روشنی میں اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے انشراح اور کانفیڈنس کے ساتھ، میں بھی اور میرے ساتھ چلنے والے بھی، میری پیروی کرنے والے بھی. لہٰذا ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم رہنی چاہیے کہ صراط مستقیم ہی تنہا نجات کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم تنہا اسلام ہے. دین اسلام کے سوا اور کہیں پر اور کسی راستے میں اور کسی مذہب میں نجات ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن مجید میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بھی فتنوں کا زمانہ ہو تو تم دو چیزوں کا التزام کرنا، دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لینا، تم اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور کبھی بھی اس کو نہ چھوڑنا۔ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا جو شخص مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کی رسی کو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضلالت، گمراہی اور حق کھل گیا، پوری طرح واضح ہو گیا۔ قرآن کے اترنے کے بعد اور قرآن کی آیتوں کے واضح ہو جانے کے بعد پوری طرح کھل کر حق بات سامنے آ چکی ہے، حق اور باطل جدا جدا ہو چکے ہیں۔ جو طاغوت کا انکار کرے گا، حق کے مقابل میں جو چیز ہے وہ طاغوت ہے یعنی باطل، جو باطل کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ گیا، مضبوط زنجیر آ گئی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، تو ایسے موقع پر ہمیں تھامنا ہے اللہ کی رسی کو، یعنی کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہ دو چیزیں اگر تمہارے پاس رہیں گی تو تمہارے قدم کبھی راہ حق سے ہٹ نہیں سکتے۔ حالات جو بھی آئیں تمہارے قدم راہ حق سے ہٹ نہیں سکتے ان دو چیزوں کی موجودگی میں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں امت کے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ دو چیزیں جب تک امت کے پاس رہیں گی تو امت کے قدم راہ حق سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور اسی حدیث میں اور دوسری حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو ہلاک ہونے والا ہے اسی کے قدم اس راستے سے ہٹیں گے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا ہے لیلھا کنہارھا، ایسی صاف و شفاف کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے، صاف و شفاف دین ہمیں عطا کیا گیا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، جس میں رات بھی دن کی طرح ہے۔ کیا اشارہ ہے اس حدیث میں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی رات اندھیری ہوتی ہے، تو اندھیری رات بھی اگر آ جائے تو بالکل روز روشن کی طرح رہے گی وہ رات، کیونکہ کتاب اللہ موجود ہے، کتاب اللہ کی روشنی موجود ہے، سنت رسول کی روشنی موجود ہے، تو اندھیری رات بھی بالکل روشن رہے گی امت کے سامنے، کیونکہ روشنی موجود ہے کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی، یعنی صراط مستقیم پر امت ہے، تو پھر امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ معلوم ہوا اسی حدیث سے کہ رات بھی آ سکتی ہے امت پر، یعنی اشارہ اس طرف ہے حالات آ سکتے ہیں امت پر، امت کو حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رات کے بعد دن آتا ہے۔ رات چاہے جتنی بھی طویل ہو جائے، رات نہیں رہتی ہے، ایک موقع پر دن آ ہی جاتا ہے۔ تو امت پر جس زمانے میں بھی حالات کا امت کو سامنا ہو جائے، اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے صراط مستقیم پر، اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر میں جو ہے اپنی نجات کا راستہ تلاش کرتے ہیں، نجات کا راستہ تو یہ ہے، مشکلات سے بچنے کا راستہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سارے مسائل کا حل یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے کب ڈریں گے؟ جب سیکھیں گے اللہ سے ڈرنا، اور سیکھیں گے کیسے؟ کتاب اللہ کے ذریعے سے، سنت رسول اللہ کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ تو جو ڈرے گا اللہ سے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے بچنے کا راستہ نکال دیں گے، ایگزٹ جس کو آج کہا جاتا ہے ایگزٹ اللہ دکھا دیں گے اس کو۔ ایگزٹ اگر نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اندر ہی اندر، اللہ ایگزٹ کا راستہ، اللہ ایگزٹ دکھا دیں گے اس کو، یجعل لہ مخرجا، اور اللہ تعالیٰ روزی پہنچائیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا، ایک تو یہ بات، دوسری بات چاہے جو بھی حالات ہوں دشمنوں کی طرف سے، چاہے جس چیز کا سامنا ہو، کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امت کو کتاب اللہ کی موجودگی میں اور سنت کی موجودگی میں، کیونکہ اگر ہم نے صبر کا دامن تھام لیا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں، صبر کا دامن اور تقوی کا دامن تھام لیا، یہ دو چیزیں خاص طور پہ فرمائی گئی ہیں قرآن میں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کوئی مشکل آ جائے تو اس کو برداشت کر لینا، جی ہاں یہ بھی مطلب ہے صبر کا، لیکن صبر کا اس سے پہلے اور دو مطلب ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم جو بھی نیکی کا کام ہو، جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا، حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا، اطاعت کا اللہ کے رسول کی اطاعت کا
جو بھی کام ہوا فرما برداری، دینی احکام کی تابعداری، اس پر ہم مر مٹیں گے، اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ دین کے کسی بھی معمولی سے معمولی، اگرچہ کہ دین کی کوئی بات معمولی نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ہم سینے سے لگائیں گے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، ہم مر مٹیں گے اس پر۔ یہ ہے صبر۔ اور دوسرا، صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ الصبر عن المعصیہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک الصبر علی الطاعہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی، اور دوسرے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم بچیں گے، اگر ہم سے صادر ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں گے فوراً، اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم کریں گے، اور ہر ممکن ہم کوشش کریں گے۔ یہ صبر عن المعصیہ، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ صبر میں یہ بھی چیز شامل ہے۔ پھر اطاعت کے راستے میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے راستے میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو ہم برداشت کریں گے، یہ مفہوم ہے صبر کا۔ تو اگر تم صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کر لو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں رہے گا، اور یہ خوف تم کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے گا، ثابت رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، حالات جو بھی آئیں، مشکلات جو بھی آئیں، ساری ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کے داؤ پیچ، ساری ان کی پلاننگ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کے اندر کتنی تاکید موجود ہے۔ درتی برابر بھی، تھوڑا بھی، ذرہ برابر بھی تمہارا نقصان نہیں ہوگا اگر تم اس راستے پر رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک چیز، ایک ایک عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی حالات بھی آئیں، جہاں بھی حالات آئیں، جب بھی حالات آئیں، ہمیں اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی اللہ سے دعا کرنی ہے، اور ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ روز ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور کئی بار پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں مطلب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے صراط مستقیم ہے کیا، کتنا پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں عطا فرمایا ہے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، جو دین کے احکامات ہیں ان کے اعتبار سے کوئی دوسرا مذہب اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پاکیزہ بنایا ہے، اس کی تعلیمات کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ دین ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں، اور پھر ہم امید رکھیں کامیابی کی، اور امید رکھیں ہمارے مسائل کے حل ہونے کی، اور امید رکھیں دشمنوں پر غلبے کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا، جہاں بھی وعدہ فرمایا ہے مدد کا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن مجید، ہر جگہ پر مشروط ہے وعدہ، اس شرط کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے، سارے کام بنانے والا ہے، سارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ کب؟ کن کا مددگار ہے؟ الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ مقابل میں آ جائے گا، دشمنوں کا حملہ ٹال دے گا۔ کس کی طرف سے دفاع کرے گا؟ عن الذین آمنوا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا بول بالا رہے گا۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین۔ پوری جتنی بشارتیں آئی ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل۔ تو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، زمین میں طاقت عطا فرمائیں گے، خوف کے بعد امن کی صورتحال پیدا کریں گے، لیکن کب؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ہر جگہ پر اس شرط کے ساتھ ہے اللہ کا وعدہ، ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوگا، حدیث کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ تو ہمیں اس کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے ہر موقع پر، اور جب بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ اس راستے پر ہم اکیلے نہیں چل سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ سے ہم توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ سیدھا راستہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اے اللہ جب تک جان میں جان ہے، اے اللہ جب تک جان میں جان ہے، یہ سیدھا راستہ چھوٹنے نہ پائے، نہ مجھ سے چھوٹنے پائے، نہ میری نسلوں سے چھوٹنے پائے۔ اسی لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
مرتے دم تک ثابت قدم رہنا یہ کمال کی بات ہے، اور اس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اللہ نے فرمایا کتنی موقع پر الگ الگ انداز سے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو ہمیں اللہ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے اللہ قدم ہمارے نہ ہٹائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ جب آپ نے راستہ دکھا دیا، اس راستے پر چلنا سکھا دیا، تو اے اللہ ہمارے قدم اب راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جس قدر ہم دعا کریں گے اللہ کی مدد اتنی ہی ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی معیت ہمیں حاصل ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدھا راستہ جو ہے اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے، اس کی دعا کرو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس راستے کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرو، وہ سیدھا راستہ اتنا پیارا ہے، وہ سیدھا راستہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی صفت بیان کرتا ہے۔ اللہ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان کرنے میں اللہ کو مزہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے صرف اتنی بات کہہ کر ختم نہیں کی بات، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، بلکہ اس کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی، اس کی صفت بیان فرمائی۔ اور صفت بھی کس انداز سے دیکھ لیجئے، دو طرح سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک پازیٹیو انداز سے، ایک نیگیٹو انداز سے، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو لہجہ ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے۔ دونوں لہجے جب اختیار کیے جائیں تو بات بڑی پختہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو فلاں کام کرنا اور فلاں کام نہ کرنا، اسی کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، اس انداز میں جب کہا جاتا ہے تو بات اور تاکیدی ہو جاتی ہے۔ دیکھو فلاں کے ساتھ تم رہنا اور دیکھو فلاں کے ساتھ تم نہ رہنا، تو یہ اگر کسی ورڈ میں، کسی کلام میں اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو بات بڑی پختہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ نے صفت بیان فرمائی صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ یا دوسرے انداز میں اس کا ترجمہ اس طور پہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، سیدھے آپ کا انعام پانے والے وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سیدھے راستے کی صفت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ سیدھا راستہ صرف تعلیمات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان تعلیمات کو زندگیوں پر نافذ کرنے والی سیرتیں بھی تمہارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سیدھی اور ستھری اور پاکیزہ تعلیمات، ٹیچنگز ہمیں عطا فرمائی دین اسلام کی شکل میں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات پر کیسے عمل کیا جائے گا اور کیسے عمل کیا جاتا ہے، اور عمل کر کے کیسے اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی خوشی کو حاصل کیا جائے گا اور کیسے نجات حاصل کی جائے گی، ان تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والی سیرتیں بھی ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی ان تعلیمات کو، قرآنی تعلیمات کو عملی زندگی میں لاگو کرنے والی اور اس کو نافذ کرنے والی جو شخصیات ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں سب سے بنیادی جو نمونہ ہے وہ انبیاء کا نمونہ ہے، اور انبیاء میں سب سے پاکیزہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے۔ اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ راستہ چلا، اس راستے پر اے اللہ ہمیں چلا جن پر آپ کا احسان ہوا، آپ کا فضل ہوا۔ اور کن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا ہے، کن لوگوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے دوسری جگہ بتا دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی بات مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کا حشر، ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے احسان فرمایا، یعنی انبیاء کے ساتھ، یعنی صدیقین کے ساتھ،
یعنی شہداء کے ساتھ، یعنی صالحین کے ساتھ. اور کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں، یہ کتنے اچھے کمپینینس ہیں جن کی صحبت ملے گی، جن کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کن لوگوں پر اللہ کا احسان ہوا؟ سب سے پہلے انبیاء پر اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے فضل فرمایا. تو انبیاء کی زندگی ہمارے لیے نمونے کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد صدیقین فرمایا. صدیقین انبیاء کے بعد عام انسانوں میں، امت میں وہ افراد کہلاتے ہیں جو ایمان کے کمال پر فائز ہوں، اور جنہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری کہ مرتبہ صدیقیت تک پہنچ گئے، جن کے ذہن میں، جن کے دل و دماغ میں ایک لمحے کے لیے بھی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی جو ایک لمحے کے لیے بھی ٹک نہیں پاتا. جیسے حضرت ابوبکر ہیں جن کو صدیق کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب دیا جن کو صدیق کا. تو وہ حضرات ہمارے نمونے کے ہیں. اسی طرح شہداء جو دین حق پر ثابت رہ کر اور اس دین کے دفاع کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنے خون کے قطرے کو بھی گرا دیا، اپنی جان کو بھی سپرد کیا، اور اپنی جان کی بازی بھی جنہوں نے لگا دی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، حق کی گواہی دیتے ہوئے شہید ہو گئے، وہ حضرات بھی. اور اسی طرح جو اطاعت کی زندگی گزارتے گزارتے نیکی کے اونچے مقام پر پہنچ گئے، جن کو کہا جاتا ہے اللہ والے. اور اللہ والوں کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ کون اللہ والا ہے، کون اللہ والا نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا معیار وہ بھی کتاب و سنت، وہ بھی اللہ کی یہ کتاب اور حدیث رسول. جو اس کسوٹی پر، جو اس میزان پر کھرا اترے گا وہ اللہ والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو، چلانے کی دعا کرو جن پر اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا. کیونکہ زندگیوں سے بنتی ہیں، زندگیاں کتابوں سے نہیں بنتی ہیں. اگر کتاب سے صرف زندگی بنتی تو کتاب دے دی جاتی اور کہہ دیا جاتا اس پر عمل کر لو. لیکن ساتھ ہی ساتھ سیرت بھی ہمیں دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انسان کی زندگی سے بنتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دیا دیے سے جلتا ہے، چراغ سے جلتا ہے. اگر صرف انبیاء کو اتارا گیا ہوتا، کتاب نہ اتاری گئی ہوتی تو بھی یہ درست نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہمیشہ تو صفحہ ہستی پر موجود نہیں رہے گی. تو انبیاء ظاہر ہے وہ بشر ہیں، ان کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اس دین کی حفاظت جو ہے آخر دم تک کرنی ہے. تو کیسے پھر یہ دین محفوظ رہتا؟ اس لیے کتاب اتاری گئی اور اللہ نے ذمہ لے لیا اپنے کہ اس کتاب کی حفاظت میرے ذمے، لہذا کتاب کا انتظام ہو گیا. لیکن صرف کتاب سے ہدایت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا کتاب کے ذریعے سے گمراہی بھی ہو سکتی ہے. جو اس کو سمجھ نہ پائے، جس کا ہاضمہ درست نہیں ہے، وہ کتاب کا مطلب کچھ اور نکال لے گا. اس لیے وہ کانسیپٹ قابل قبول نہیں ہے، وہ تصور قابل قبول نہیں ہے کتاب کا جو اپنی عقل کی مدد سے سوچ کر کے انسان نے بنا لیا ہو. بلکہ ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. وہ کانسیپٹ ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سمجھنے والے آپ ہیں اور آپ کے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نہیں سمجھا ہم سمجھنے والے ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں خاص طور پر صراط الذین انعمت علیہم اسی لیے کہا گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کتاب اللہ میں ہمیں دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، لیکن اس کا طریقہ نہیں سکھایا گیا. مثلا نماز ہی کو لے لیجئے. نماز کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صلاۃ کا. صلاۃ کے معنی ہیں، اگر لغت اور ڈکشنری میں دیکھا جائے تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. اگر ہم صرف کتاب اللہ کو پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہی رہیں گے، نماز کبھی نہیں پڑھیں گے. کیونکہ نماز کی شکل بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو. اسی طرح حج ہے. مثلا حج کے معنی ہیں عربک ڈکشنری کے حساب سے ارادہ کرنا. اب ارادہ کیا کرنا کچھ نہیں معلوم. تو جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا مطلب ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں صحیح دین کا تصور نہیں آئے گا. زکوٰۃ کا مطلب بھی اسی طرح سے، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں. کیا چیز، کس چیز کی پاکیزگی نہیں معلوم. تو قرآن نے ہمیں اشارے دیے
اور اس اشارے کا امپلیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو جو ہے عملی زندگی میں نافذ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیرت سے ہمیں اس کی مدد ملے گی کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے، اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو واضح کر کے ایکسپلین کر کے آپ بتا دیں جو چیز جو حکم ان کے لیے نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کھول کھول کر ایکسپلین کر کے آپ بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلین کیا ہے، اللہ کے رسول نے جو واضح کیا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی جو ہے صحیح ٹریک پہ آئے گی۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، اتنی ہی اہمیت احادیث رسول کی بھی ہے، سیرت رسول کی بھی ہے، جتنی کتاب اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔